السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، اس لیے کہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے جو ہمیں آپ کو بتانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو، لیکن آپ میری بھی بات کو سنتے جائیے گا۔ دیکھیں، ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ابھی کے وقت میں ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ تو یہ خبر تو آپ کو ملی ہی ہوگی کہ اجمیر شریف کے درگاہ کو اب جو ہے توڑنے کی بات چل رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پر اجمیر شریف مزار ہے، یعنی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا جو مزار ہے، تو وہ مزار نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے مندر ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے، آپ نے یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا پھر اپنے موبائل پر تو سنا ہی ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے یا پھر ان کی بیوقوفی ہے، یہ نیند میں بول رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نیند میں ہی بول رہے ہیں، ان کو صحیح جانکاری ابھی تک مل نہیں پائی ہے۔ چمڑے کی زبان ہے، اس لیے جو سمجھ میں آیا بول دیے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا سچ میں اجمیر کے درگاہ کو توڑ دیا جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، آپ کو میں یہی بتانے کے لیے تو آیا ہوں کہ آخر جو ہے بات کیا ہے۔ تو اب اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے مت جائیے گا، میری بات کو سنیے گا پھر جائیے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے یا پھر میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بس آپ میری بات کو سنتے جائیے۔ اور ہاں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بہت زیادہ یہ خبر سنا ہوگا کہ اجمیر کے درگاہ کو توڑ دیا جائے گا۔ جی ہاں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اجمیر کا جو درگاہ ہے وہ آج کا نہیں ہے۔ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کی کتنی عمر ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ میں آپ کی کیوں بات کروں یا پھر میں اپنی کیوں بات کروں؟ ہمارے باپ دادا بھی اس وقت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ 850 سال پہلے سے وہ مزار شریف ہے۔ جی ہاں، یعنی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے انتقال کو 850 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اتنا پرانا مزار ہے، اور اس کے نیچے یہ مورتی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مندر کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، نیند میں بول رہے ہیں۔ یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مزار اولیاء اللہ کا بنتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں جہاں پر قبر ہوتا ہے وہیں پر مزار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے، کیا مندر میں جا کر کے ان کا جو جنازہ ہوا تھا ان کو دفنایا گیا تھا؟ کیا مندر میں دفنایا گیا تھا جو آج اس کے نیچے مندر ملے گا یا پھر مورتی ملے گا؟ بتائیے کتنی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کو خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، ہند الولی، راجہ کا راجہ کہا جاتا ہے، جو پورے ہندوستان کا راجہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی ہندوستان سلامت ہے، بچا ہوا ہے، اور یہ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ بتائیں نا آپ، جو مورتیوں کا نام تک سننا نہ پسند کریں، ان کے قبر کے نیچے کیسے مورتی ہو سکتی ہے، کیسے مندر ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ چمڑے کی زبان ہے، نیند میں جو آتا ہے بولتے جاتے ہیں۔ میری بات آپ ایک غور سے سنیے گا کہ آپ نے یہ سنا ہوگا سعودی وغیرہ میں یا پھر اور دیشوں میں کہ زمین کو کھود کر لوگ سونا نکالتے ہیں، لیکن یہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو زمین کو کھود کر کے اپنے بھگوان کو نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، زمین کو کھود کر یہ اپنے مندر کو نکالتے ہیں، زمین کو کھود کر یہ اپنے بھگوان کو کھوجتے ہیں۔ بتائیے کہاں کی بات ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے بارے میں زیرو برابر بھی جانکاری نہ ہو، ہے نا؟
اس لیے کہ جو خواجہ غریب نواز کے بارے میں جان لیتا ہے وہ تو اپنی زبان پر تو کیا دل میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے غلط، بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بولتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے جوگی جے پال کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گا کہ جب خواجہ غریب نواز کو پریشان کیا گیا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھایا گیا جب تک خواجہ غریب نواز نے نہیں چاہا، تو بتائیں ان کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ ان کو کوئی وہاں سے ہٹا سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سب چمڑے کی زبان والے انسان، ویسے تو چمڑے کی زبان ہماری اور آپ کی بھی ہے، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں بولتے ہیں، ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسا وہی لوگ بولتے ہیں جن کے پاس کیا ہوتا ہے، جانکاری نہیں ہوتی ہے، جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں تو میں آپ کے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، تو آپ میرے بارے میں جو سمجھ میں آئے گا بول سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں اس لیے جو سمجھ میں آیا بول دیے۔ لیکن اب میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سچ میں ٹوٹ جائے گا مزار؟ نہیں میرے بھائی، میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان کا ہر گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہندوستان میں جتنے گھر ہیں سارے مسلمانوں کے گھر تو ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا مزار نہیں ٹوٹ سکتا ہے، بلکہ جو دروازہ ہے نا باہر میں بڑی جس سے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کا ایک اینٹا تک بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوئیں، کچھ بھی نہ سوچیں۔ یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس مزار کو توڑ دیا جائے گا تو یہ سوچنا بالکل بند کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کی بات بتاؤں، یہ لوگ ابھی تک مسجد پر، مزار پر، قبرستان پر، مدرسے پر لگے ہوئے تھے، لیکن یہ اب جو ہے نا صحیح راستے پر پہنچے ہیں، جہاں ان کا فیصلہ ہونا ہے نا راجہ کے پاس پہنچے ہیں۔ یہ چند دن کی حکومت پہ اتنا غرور ہے، اور جو صدیوں سے حکومت کر رہا ہے میرا خواجہ، ان کے پاس یہ پہنچے ہیں، تو اب وہ علاج بھی کریں گے۔ یہی ان کا آخری راستہ تھا، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فیصلہ فرما دیں گے ان لوگوں کے حق میں، کہ تم جو مسجدوں کو توڑ رہے ہو، مسجدوں میں اپنے بھگوان کے ہونے کو ثابت کر رہے ہو، یہ سارے فیصلے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کر دیں گے۔ جہاں تک میرا امید کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، یہ اب صحیح راستے پر پہنچے ہیں۔ جی ہاں، پہلے کہتے تھے فلاں مسجد کے نیچے یہ ہے، فلاں مسجد کے نیچے یہ ہے، توڑ کر کے دیکھو، اب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ضرور علاج ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ ایک افواہ ہے، افواہ ہی سمجھیے آپ۔ یہ بس جیسے بولتے نا کہ جو من میں آیا بول دیے، تو انہوں نے بولا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، ان کو میری بات سے کچھ سہمت ہو جائے۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔